असल में हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नहीं नशेमन तेरा कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जी हाँ नाजरीन, अल्लामा इकबाल के शाहीनों का बसेरा यकीनन चट्टानों पर था, बल्कि चट्टानों से भी बढ़कर खिलाओं में उनका बसेरा हुआ करता था। लेकिन अफसोस के कराची पुलिस ने जो है अल्लामा इकबाल के शाहीनों के परवास की भी मट्टी पलीत कर दी और उनके शाहीन जो है वो चट्टानों पर बसेरा करना तो कुजा, अब उनकी जो बसेरे हैं वो लोगों की जेबों और लोगों की गाड़ियों में होना शुरू हो चुके हैं, जिसका अंजाम भी आप लोगों ने देख लिया कि उस शाहीन का अंजाम फिर कितना बदतर हुआ। कहते हैं ना नाज़रीन के बंद आँखों में सपने थे, सपनों में भी वो अपने थे। जी हाँ, आज हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक मुफस्सल रिपोर्ट कराची से भिजवाई है बंद कमरों से मुताल्लिक, उन बंद कमरों से कि जिन बंद कमरों में अपने भी अपने नहीं बल्कि गैरों से भी बदतर हो गए। ये जो बंद कमरे हैं पुलिस के आला अफसरों की गुफ्तगू जो हुई है इस कराची में शाहीन फोर्स के कांस्टेबल अब्दुर रहमान के हलाकत यानी शहादत के वाक़े से मुताल्लिक। कि पुलिस के बड़े अफसरान आपस में बातचीत करते हैं बंद कमरों में तो वो इंतहाई सच्ची और खरी बातें करते हैं, और वो सच्ची और खरी बातें ही हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही के ज़रिए मुझ तक पहुँची है, जिसे मैं इस वक्त अपने प्रोग्राम की जीनत बना रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस के बड़े अफसरों की नज़रों में जो है ये जो क्लिफ्टन का अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें शाहीन फोर्स का एक कांस्टेबल अब्दुर रहमान एक शरपसंद, एक बिगड़े हुए ख़ानदान के चश्म चराग खुर्रम निसार की फायरिंग का शिकार होकर शहीद हुआ, उसके बारे में खुद पुलिस के बड़े अफसरान आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो इस पूरे वाक़े को किस अंदाज में ले रहे हैं और उनके इस वाक़े से मुताल्लिक क्या ख्यालात हैं, वो आपस में क्या बातें करते हैं और मीडिया के सामने आकर या पब्लिकली जो है वो कुछ और ही इस वाक़े से मुताल्लिक बयान करते हैं। लेकिन आपस में जो उनकी गुफ्तगू होती है वो बिल्कुल हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक होती हैं। वही बातें मैं इस वक्त अपने प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। ये अफसरान जो आपस में उन्होंने जो गुफ्तगू की, गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि अव्वल तो जो है कांस्टेबल अब्दुर रहमान और उनका दूसरा साथी जो अमीर अली था, उन्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी, जिस हरकत के नतीजे में पुलिस का इतना बड़ा नुकसान हुआ। वो ये भी कहते हैं कि पुलिस कांस्टेबलों की नालायकी, उनकी बेवकूफ़ी और उनकी रिश्वत खोरी की आदत की वजह से ये बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, जिससे एक कांस्टेबल की जान या उनकी शहादत तो हुई, लेकिन उसके साथ साथ पूरी कराची पुलिस की साख का जो है वो बेड़ा गर्क हो गया है। यानी पुलिस की रुसवाई और पुलिस की बदनामी के ज़िम्मेवार जो है ये दोनों पुलिस कांस्टेबलान थे, जिन्होंने ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक और बहुत ही बड़ा ब्लंडर और बहुत ही बड़ा गलत काम किया। ये उनकी आपस की गुफ्तगू है। वो ये भी कहते हैं कि हम अगर इस केस की डीपली तहकीकात होती है, तफ्तीश होती है, तो इस केस में जो है वो हम अपने पुलिस वालों का जो है दिफा नहीं कर सकेंगे। यानी हम इसमें जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि हलाक होने वाले कांस्टेबल अब्दुर रहमान और दूसरे उसके साथी कांस्टेबल अमीर अली ने इस मुल्जिम खुर्रम निसार को क्यों रोका। हम ये भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि आखिर वो उसे थाने ले जाने पर बज़िद क्यों था और थाने ले क्यों जा रहा था, उसका जुर्म क्या था, उसका कसूर क्या था, उसने किया क्या था, यानी उसका जुर्म क्या था जिसके नतीजे में इन दोनों कांस्टेबलों ने उसे रोका और रोकने के बाद वो उसे थाने ले जाने पर बज़िद थे। और वो
جو کانسٹیبل اس میں شہید ہوا ہے وہ کانسٹیبل امیر علی عبد الرحمان جو ہے ملزم کی گاڑی میں کیوں سوار ہوا، کیوں بیٹھا، اس کو ضرورت یا نوبت کیوں پیش آئی اس کی گاڑی میں بیٹھنے کی؟ کیونکہ مقدمے کا جو مقدمہ جو درج ہے اس کے خلاف وہ 302، 353 اور 780 کا جو مقدمہ درج ہے، یہ مقدمہ اس افینس کے بعد درج کیا گیا ہے جو اس نے کیا ملزم نے، یعنی فائرنگ کی۔ فائرنگ سے پہلے جو ہے اس کے خلاف کوئی سنگل ایف آئی آر نہیں تھی، تو پھر آخر ان دونوں کانسٹیبلوں نے اسے روکا کیوں اور اسے تھانے کیوں لے جا رہے تھے، کس جرم میں؟ ہم اس کو کسی بھی صورت میں جو ہے جسٹیفائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ ان بڑے پولیس افسروں کا آپس کی گفتگو کا نچوڑ ہے، اور وہ پورا کا پورا ملبہ جو ہے اپنے ہی فورس کے ان دونوں پولیس اہلکاروں پر ڈال رہے ہیں، اور ان کا یہ یعنی ان کو اس بات کا مکمل طور پر یقین ہے، وہ کنونس ہے کہ ان دونوں کانسٹیبلوں نے جو ہے ملزم خرم نثار کو روکا تھا محض اس سے رشوت وصول کرنے کے لیے۔ اس کے پاس ساتھ کوئی لڑکی تھی، اور یہ ایک عام روٹین ہے ان علاقوں میں ڈیفینس کے لیفٹ ان درخشاں ساحل میں، کہ یہاں پر جوڑوں کو روک کر جو ہے ان سے نکاح نامے طلب کیے جاتے ہیں، ان کے رشتے معلوم کیے جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے اور ان سے منہ مانگی رقم وصول کی جاتی ہے۔ اس قسم کی شکایتیں، اس قسم کے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے، اور یہ جو واقعہ تازہ ترین ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ یہ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں پولیس کے بڑے افسران، یہ ان کی آپس کی گفتگو سے یہ بات سامنے آئی، اور وہ یہ بھی بڑا احسان کرتے ہیں کہ ہم نے اس کانسٹیبل عبد الرحمان کی ہلاکت کے بعد اسے قانونی طور پر، سرکاری طور پر اسے شہید ڈکلیئر کر دیا ہے، تاکہ پولیس کی فیس سیونگ ہو، کہ پولیس والے نے اپنی جان کی قربانی دی ہے دوسروں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے۔ لیکن حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے، ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ خالصتاً جو ہے لین دین کا یعنی کرپشن کا معاملہ ہے، اور کرپشن کے معاملے میں حملہ آور کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے کانسٹیبل عبد الرحمان کو جو ہے وہ شہید ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ یہ پولیس کی مجبوری ہے کہ وہ ایسا کرے، اگر ایسا نہیں کرتی تو پھر پولیس کا مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا۔ یہ ان بڑے افسروں کی آپس کی باتیں ہیں، لیکن جو ان کی باتیں ہیں اس باتوں سے میں بھی 101% متفق ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے ایکسیڈنٹل واقعہ ہے، اور سمجھ میں اب یہ نہیں آ رہا ہے کہ سونے پہ سہاگا، ایک غلطی تو چلو وہ کر چکے ہیں، 2 سپاہی ان سے غلطی ہو چکی، اب ایک سپاہی امیر علی جو ہے اس پورے گیم سے آؤٹ ہے، یعنی کہ اس کی بہادری میں اس کو کہوں، اس کی بزدلی میں کہوں، اس کی چالاکی کہوں، اس کی عقل مندی کہوں، اس کی دانشمندی کہوں، کہ اس نے اپنی کھال بچانے کے لیے وہ اسکرین سے آؤٹ تھا، جب اپنے ہی ساتھی کو جو ہے وہ نرغے میں، ایک مسلح شخص کے نرغے میں دیکھ کر کے اسلحہ تانا ہوا ہے، تو دوسرا کانسٹیبل بجائے اپنی پوزیشن لینے کے وہ وہاں سے کھسک گیا۔ تو وہ تو میرے خیال میں پولیس کی ملازمت کا اب اہل نہیں ہے، اس کے خلاف تو کارروائی ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اس وقت تھوڑی سی بھی بہادری کا مظاہرہ کرتا تو شاید جو ہے اپنے ساتھی عبد الرحمان کو موت کے منہ میں جانے سے بچا لیتا، اور اس کی جگہ جو ہے حملہ آور خرم نثار جو ہے وہ آج کہیں اور ہوتا، لیکن بزدلی سے اپنے آپ کو بچا کر اپنے ساتھی کو موت کے منہ میں دھکیل دیا اس امیر علی نامی کانسٹیبل نے۔ اب دیکھنا یہ کہ اس کے مستقبل کے بارے میں پولیس کے بڑے افسران کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب دوسری جو اہم ترین بات یہ ہے کہ وقوع کے وقت جو ہے صرف 3 فائر ہوئے تھے، جو کہ ملزم خرم نثار نے چلائے تھے، اور کانسٹیبل عبد الرحمان کا کام انہی فائروں نے اس پہ تمام کر دیا تھا۔ لیکن اس واقعے کے بعد کس ذہین ترین پولیس افسر نے یہ مشورہ دیا کہ فائرنگ کر کے اپنی فیس سیونگ کی جائے، کہ پولیس نے بھی فائرنگ کی ملزم پر اور ملزم بچ گیا۔
पुलिस की फायरिंग से मुलजिम की कार का शीशा टूट गया और इसका बाकायदा प्रेस रिलीज में जो है दावा किया गया, जो कि साउथ पुलिस की जानिब से जारी किया गया था मीडिया को, कि भाई पुलिस वालों ने भी जवाबी कार्रवाई की थी, पुलिस वालों ने भी फायरिंग की थी। अब फायरिंग की टाइमिंग का तो कोई नहीं पता है, गोलियां तो वहाँ से मिली है, तो कौन सी गोली पहले चली और कौन सी गोली बाद में चली है, इसका फैसला कौन करेगा? क्योंकि यहाँ पर आके जो है सूरत हाल जो है वो टर्निंग पॉइंट की तरफ बात चली जाएगी। हालांकि हकीकत यह है कि फायरिंग एक तरफा थी, दो तरफा नहीं थी, लेकिन पुलिस ने जो है वो अपनी साख को बचाने के लिए जो है उसको दो तरफा फायरिंग का नाम दिया। अब दो तरफा फायरिंग जो है ये पुलिस की फेवर में पता नहीं जाती है कि नहीं जाती, लेकिन इसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है खुद हमला आवर को ही होगा। जिस तरीके से उसका वीडियो बयान जो कि अब सोशल मीडिया पर इस वक्त चल रहा है, यानी मुलजिम ने ये बयान दिया है, और जिस बात का ख़दशा मैंने ज़ाहिर किया था अपने पिछले प्रोग्रामों में कि मुलजिम चूँकि बासर है, एक रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर का बेटा है, और मैंने कहा था ना कि हाथी जिंदा लाख का और मुर्दा सवा लाख का, तो रिटायर्ड होने के बाद भी जो है ये ब्यूरोक्रेट जो है इनके वज़न में कोई कमी नहीं आती, बल्कि वज़न इनका बढ़ जाता है, जिसका ज़िंदा सबूत जो है ये खुर्रम निसार का फ़रार होना है। अब इसका फ़ायदा मैंने कहा था प्रोग्राम में कि भाई ये अब इस वाक़े को जो है सेल्फ़ डिफेंस का नाम दिया जाएगा, सेल्फ़ डिफेंस के तरफ जो है इस मामले को ले जाने की कोशिश की जाएगी, और वही बात जो है वो आज हू बहू जो है उस मुलजिम खुर्रम निसार ने अपने वीडियो पैगाम में भी की है कि मैंने अपनी जान को बचाने के लिए पुलिस वाले पर फायरिंग की थी, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि पुलिस वाला मुझे थाने ले जा रहा है या कहाँ ले, और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो पुलिस वाला है या कोई अगवाकार है, वो मुझे अगवा करना चाहता है। अब उन्होंने कहानी जो है वो उस तरफ मोड़ दी। किसी ने ज़रूर उसको मशवरा दिया होगा, किसी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ने या किसी वकील से या किसी पुलिस अफसर ने उन्हें कहा होगा कि अब ये स्टेटमेंट दे तो इसी में उसकी जान बच सकती है। तो ये तो गुफ्तगू थी पुलिस के बड़े अफसरों की, बन कमरों की, जो कि हमारे नुमाइंदे खसूसी हमराज राही ने हम तक पहुँचाई कि पुलिस के बड़े अफसरान जो है वो इस केस को किस तरीके से देख रहे हैं, और उनको अपने निचले अमले की गलतियों का अंदाज़ा है, और वो एतराफ़ भी करते हैं आपस में, लेकिन खुलकर इसका एतराफ़ नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ हो रहा है उससे भी एक तरीके से उनका एतराफ़ जो है वो हमें उनके एक्ट से जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। अब नाज़रीन, मैं इस केस का मवाजना जो है वो नादर मक्सी के कत्ल केस से करना चाहता हूँ। थोड़ा सा ये कि इनमें आखिर कैसा आपस में इसका ये एक दूसरे से कैसे ये केस इस वक्त मिल रहे हैं। नादर मक्सी का केस जो है 2 सितंबर की 1 और 2 सितंबर की सुबह को हुआ था, और उसमें एक सिविलियन जो है पुलिस फायरिंग से हलाक हो गया, यानी अगवा करने के बाद उसको हलाक कर दिया गया, और बाद में उस अपनी बर्बरियत और अपनी दहशत को जो है उन्होंने पुलिस मुकाबले का नाम दिया कि पुलिस मुकाबले में हमने नादर मक्सी को हलाक कर दिया। लेकिन बाद में जब असल सूरत हाल जो है IG सिंध गुलाम नबी मेमन के सामने आई, तो उसके बाद जो है पूरा कासा पलट गया, और फिर जो है वो पुलिस मुकाबला जो है वो कत्ल में तब्दील कर दिया गया, और एक कत्ल की FIR बाकायदा दर्ज कर दी गई 731/2022। अब उसमें मुल्ज़िमान जो है पुलिस वाले बन चुके हैं, और पुलिस वाले सारे के सारे फ़रार हो गए, माँ सिवाय एक लीगल इंस्पेक्टर बशीर की गिरफ्तारी के बाकी कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। एक सिविलियन पुलिस क्या तो मारा गया, और पुलिस वाले उसमें मफरूर है। उसमें भी कराची पुलिस जो है उन पुलिस वालों को नामालूम वजूहात की बिना पर जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकी है, और आज उसे तकरीबन जो है 2 सितंबर यानी 2 अक्टूबर 2 नवंबर और ये तकरीबन कोई 2.5 महीने हो चुके हैं, वो मुल्ज़िमान आज तक गिरफ्तार नहीं हो सके। अब इस वाक़े में जो है एक पुलिस कांस्टेबल अब्दुर्रहमान जो है वो एक सिविलियन की फायरिंग से हलाक हो गया, शहीद हो गया, और वो सिविलियन जो है यानी कि शाहीन फोर्स के एक शाहीन को शहीद करने के बाद शाहीनों की यलगार में उड़ता हुआ नहीं
بلکہ رینگتا ہوا نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ رینگتا ہوا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ انتہائی اطمینان کے ساتھ بلا کسی خوف و خطر کے وہ نکل گیا ان شاہینوں کی یلغار سے جن شاہینوں کو جو ہے وہ خلاؤں میں پرواز کرنا چاہیے تھا، ان شاہینوں کو جنہیں جو ہے بقول علامہ اقبال کے اپنا بسیرا جو ہے وہ چٹانوں پر، پہاڑوں کی چوٹیوں پر کرنا تھا۔ لیکن افسوس کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ کراچی پولیس کے جو یہ شاہین ہیں، انہوں نے تو علامہ اقبال کے شاہینوں کی بھی مٹی پلیت کر دیے۔ ان کے بسیرے جو ہے وہ دوسروں کی جیبوں اور دوسروں کی گاڑیوں پر اب ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ بھی ناظرین آپ لوگوں نے دیکھ لیا۔ اب یہ جو اسنیپ چیکنگ کا جو ٹوپی ڈرامہ چل رہا ہے پچھلے 2 مہینوں سے، اس اسنیپ چیکنگ کی کتنی مٹی پلیت کر دی ہے اس ایک ملزم خرم نثار نے۔ یعنی کہ کرفٹن سے وہ چلتا ہے ایئرپورٹ تک، راستے میں کتنے تھانے آ رہے ہیں، تمام تھانوں کے حدود میں جو ہے وہ اسنیپ چیکنگ چل رہے تھے۔ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس طرز کے اسنیپ چیکنگ تھے کہ وہ کسی ایک اسنیپ چیکنگ کے زد میں بھی ایک قاتل جو ہے نہ آ سکا، ایک ایسا قاتل جو خود پولیس فورس کے یعنی شاہین فورس کے ایک کانسٹیبل کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے، اور وہ انتہائی اطمینان سے تمام اسنیپ چیکنگوں کو جو ہے وہ توڑتا ہوا نکل گیا، اور کسی ایک بھی اسنیپ چیکنگ کے زد میں وہ نہ آ سکا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس نے کوئی سلیمانی ٹوپی خود بھی پہن رکھی تھی اور اس کی گاڑی نے بھی پہن رکھی تھی، کہ نہ تو گاڑی کو کسی نے روکنے کی زحمت گوارا کی اور نہ ہی اسے اتار کر اس کی کوئی جامہ تلاشی لی، اس کے قبضے سے بھی کوئی ریوالور برآمد کر لیتے۔ لیکن میں نے کہا تھا نا، یہ اسنیپ چیکنگ جو ہے یہ سوائے شو آف فورس اور شریف شہریوں کو جو ہے رسوا کرنے کے علاوہ اس اسنیپ چیکنگ کا اور کوئی ٹکے کا بھی فائدہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں بڑے افسران جو ہے وہ اسنیپ چیکنگ کر کے جو ہے خوشی اور سرور محسوس کرتے ہیں کہ جیسا انہوں نے پوری کراچی کو فتح کر لیا ہو۔ یعنی کراچی میں جو ہے اس اسنیپ چیکنگ کی وجہ سے جو ہے یعنی کہ وہ امن و امان کی صورتحال پیدا ہو گئی، اور اب شہر میں جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو چکی ہے۔ اس دودھ اور شہد کی نہروں کے بہنے کے دوران ہی جو ہے یہ شاہین فورس کا جو سپاہی ہے عبد الرحمن جو ہے اس کی شہادت ہوتی ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے کراچی پولیس کے ان بڑے افسروں کو جو بند کمروں میں بیٹھنے کے عادی ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ واقعہ، جس واقعے سے متعلق وہ بند کمروں میں تو بڑی کھری کھری باتیں کرتے ہیں، اور پریس کے سامنے آ کے جو ہے پھر وہ یہی راگ الاپتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ انٹرپول سے رابطہ کریں گے، ہم لیٹر لکھیں گے، ہم یہ کریں گے، اور ہم اس ملزم کو جو ہے وہ سویڈن سے جو ہے کان سے پکڑ کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا کر جو ہے گھسیٹتے ہوئے وہاں اسے پاکستان لائیں گے۔ یعنی کہ ایسے بلند بانگ دعویٰ کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ جس ملزم کو جو ہے کراچی میں انہیں پکڑنا جتنا آسان تھا وہ وہاں تو کچھ نہ کر سکے، اب اس کو سویڈن سے لائیں گے۔ یہ دیوانے کا خواب نہیں تو اور کیا ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ شاہین فورس کا ایک اور جو کانسٹیبل تھا، ایک اور شاہین جو ہے وہ جو 19 اکتوبر کو جو ہے بڑا بوٹ پاک کالونی کے علاقے میں جو ہے ایک ڈاکو کی فائرنگ سے جو ہے وہ ہلاک ہو چکا تھا، اس ملزم کو جو ہے اس ڈاکو کو جس کا نام زاہد چنا ہے، وہ آج تقریباً کوئی 1.25 مہینے بعد جو ہے سی ٹی ڈی کے ایک انسپکٹر چودھری صفدر کی کاوشوں کے نتیجے میں وہ اورنگی ٹاؤن سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ ملزم بھی جو ہے کراچی پولیس کو نصیب نہیں ہوا کہ اپنے شاہین فورس کے کانسٹیبل کے قاتل کو گرفتار کر سکے۔ یہ گرفتاری بھی جو ہے سی ٹی ڈی کے چودھری صفدر نے اس کی گرفتاری کر کے کراچی پولیس پر ایک احسان کر دیا ہے کہ ان کے قاتل کو گرفتار کر لیا ہے۔ تو یہ اب میں پھر کہوں گا کہ یہ کراچی پولیس کے بڑے افسروں کی آنکھیں کھولنے کے لیے جو ہے وہ کافی ہے کہ وہ جس طریقے سے جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی روک تھام کے لیے ہتھ کنڈے استعمال کریں، وہ چلیدہ کارتوس ہیں، ان چلیدہ کارتوسوں سے جو ہے کبھی بھی شکار نہیں ہوتا۔ یہ سوائے وقت کے ضیاع اور شو آف فورس تو ایسا ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت
نہیں ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ملزمان ہیں ان کی گرفتاریاں جو ہے یہ ہمیشہ جو ہے مخبری کے نتیجے میں ہوتی ہے، خبروں کے نتیجے میں ہوتی ہے، جاسوسی کے نتیجے میں ہوتی ہے، اسنیپ چیکنگ کے نتیجے میں نہیں ہوتی۔ اسنیپ چیکنگ کے نتیجے میں تو آپ اپنے اتنے خطرناک ملزم خرم نثار کو نہ پکڑ سکے جو کہ یعنی کہ کلفٹن سے ایئرپورٹ تک گیا اور راستے میں کوئی 50 تھانے ہیں، 50 تھانوں کی اسنیپ چیکنگ تھی، کسی ایک تھانے کی اسنیپ چیکنگ نے بھی اس کو نہیں روکا۔ تو ایڈیشنل آئی جی کراچی کو تو چاہیے کہ ان تمام اسنیپ چیکنگ اس دن جو ہو رہی تھی ان تمام کو جو ہے سسپینڈ کر کے ان کے خلاف انکوائری شروع کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی اسنیپ چیکنگ کا فائدہ کیا ہوا کہ ملزم چلا گیا، یا تو کہ ملزم کو آپ لوگوں نے خود فرار کرایا ہے، یا اگر نہیں فرار کرایا تو پھر وہ اسنیپ چیکنگ پر جو موجود تھے افسران ان کے خلاف کارروائی کرو بھی کہ کس قسم کی تم اسنیپ چیکنگ کرتے ہو جب تم کو یہ نمبر بھی دے دیا ہے گاڑی کا اور یہ ملزم کا حلیہ بھی بتا دیا گیا ہے، اس کی ویڈیو بھی وائرل ہو چکی تھی، اس کے باوجود اس ملزم کا گرفتار نہ کرنا یہ انتہائی افسوس اور شرم کا مقام ہے۔ میں بار بار جو ہے وہ آئینہ دکھا رہا ہوں کراچی پولیس کے بڑے افسروں کو، شاید کہ وہ میری بات ان کے دل میں اتر آئے اور وہ اپنا قبلہ درست کر لے، لیکن سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ نہیں، وہ اپنی ہی اس بات پر بضد ہیں کہ اسنیپ چیکنگ بھی چلتی رہے گی اور جو جس طرح چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا۔ اور جو بند کمروں میں ان کی گفتگو تھی کہ ہاں یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے پولیس کانسٹیبلوں کی نااہلی اور ان کی بھوک، ان کی رشوت خوری کا نتیجہ ہے۔ میں اس بات سے 101% متفق ہوں۔ اس کے لیے بھی جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی اور کراچی کے تینوں زونل ڈی آئی جیز کو بیٹھ کر سر جوڑ کر جو ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اس بیماری کا کیا حل تلاش کرے تاکہ آئندہ جو ہے اس قسم کا کوئی واقعہ جو ہے رونما نہ ہو اور خود کراچی پولیس کی رسوائی کا باعث نہ بن سکے۔ اور میں آخر میں ایڈیشنل آئی جی کراچی کو یہ مشورہ دوں گا کہ یا تو اس شاہین فورس کا نام جو انہوں نے شاہین رکھا ہوا ہے، یا تو اس شاہین کے نام کو تبدیل کر دے یا پھر وہ اپنی کاوشوں سے ان پولیس والوں کو شاہین بنانے کی کوشش کریں کہ یہ واقعی علامہ اقبال کے شاہین بن جائے اور کراچی میں دہشت گردی، ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی وارداتیں کرنے والوں پر علامہ اقبال کے شاہین کی طرح سے ایسے جھپٹ پڑے کہ انہیں بھاگنے کا موقع نہ دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر خدا را شاہین کا نام تبدیل کر کے اس کا نام ایگل اسکواڈ رکھ دیں یا اس کا نام کوئی اور اسکواڈ رکھ دیں، لیکن شاہین فورس نہ رکھیں، کیونکہ شاہین جو ہے وہ علامہ اقبال کی ذہن کی اختراع تھی اور وہ اس کو کسی اور معنوں میں استعمال کر رہا تھا کہ نہیں نشیمن تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ۔